لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کیف و سرور کی چھم چھم برکھا برس رہی تھی، انوار و تجلیات اتر رہے تھے، اور کیسی خوش نصیب مجلس تھی جس میں حضور خود تشریف لے آئے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، فقال ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی صورت میں ہمیں ہادی دیا، رہنما دیا، آپ کی صورت میں اپنی کرم نوازیوں کا چھم چھمی ہمارے اوپر نازل کیا، تو ہم اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ یہ صدیوں قبل کی کہانی ہے، یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، یہ شہر مدینہ ہے، یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی گھڑی ہوئی اور کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ان کا فیض عام تھا اور ان کے انوار کی مہک اور چمک سے زمانہ معطر اور روشن ہوتا تھا۔ اب جب یہ بات حضور نے سنی تو آقا کریم نے ان سے جو سوال کیا وہ سنیے۔ قالا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اس پر تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں۔ فرمایا میں نے تم سے جو حلف لیا ہے، قسم تم سے اٹھوائی ہے، تو یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ یہ تھا، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، رب رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ عمل یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کی حمد بول رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، کس بات پر؟ کہ اس نے ہدایت اسلام عطا کی اور محمد عربی کی شکل میں ہادی و رہنما عطا کیا، اس پر وہ اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ تو اس پر جبریل امین نے آ کر کے حضور علیہ السلام کو بشارت دی اور اللہ کا پیغام سنایا کہ محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، حجرہ انور سے باہر تو قدم رکھو، آپ کے صحابہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے اللہ کی اس نعمت کا جو آپ کی شکل میں انہیں عطا کی گئی شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی اور میرا اور آپ کا کام بن جائے، میری اور آپ کی جستجو کامیاب ہو جائے، میرا اور آپ کا بیٹھنا بامقصد ہو جائے، ہمارے آنے کا مدعا پورا ہو جائے، ہم جو چراغاں کر کے ماحول میں ایک خوبصورتی پیدا کر کے، ایک ظاہری جمال پیدا کر کے ہم حقیقی جمال کی تلاش میں نکلے ہیں، اس ظاہری روشنی کے اندر ہم باطن کی روشنی کو تلاش کرنے نکلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل اس نور سے مالا مال ہو جائیں۔ باقی جہاں تک حضور کی مدح و ستائش کی کہانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کی بات ہے، تو یہ ایک رات کیا، 12 حلقات نور کیا، ساری زندگی بھی گزار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں زندگی کا سارا شعور اور باطن کے سارے اجالے حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئے، تو یہ تو ساری زندگی بھی ہم تشکر میں بسر کر دیں تو حق ادا نہیں ہو پاتا، اور ہماری روحیں، ہمارے قلوب، ہماری زبانیں، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے رویے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں جو حضور کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ دیکھو یار، کوئی معمولی سی نعمت میسر آ جائے تو بندہ اس پر شکرانہ ادا کرتے نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے اس رویے اور اس مزاج کو بیان کیا، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، یہ انسان کی ایک فطرت بیان کی گئی ہے،
کہ جب ہماری جانب سے اس کو کوئی رحمت ملتی ہے تو فرح بہا، تو وہ فرحت کا اظہار کرتا ہے. یہ انسانی طبع ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اور اگر رحمت للعالمین نصیب ہو جائیں تو پھر کتنی مسرت ہوگی. تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف